لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں جی کہ ہر طواف کے بعد نفل نہیں ہے بھائی، 2 رکعت واجب ہے، ہر طواف کے بعد پڑھنی ہے۔ 3-4 طواف کا تو پھر 2 رکعت سب کی پڑھنی ہے۔ اگر ہم کسی کے لیے طواف نہیں ہوتا الا کہ وہ فوت ہو گیا ہے یا معذور ہے، ورنہ طواف اپنے لیے کرو، اس کے لیے دعا کرو۔ میں نے طواف کیا، ملتزم پہ دعا مانگنا بھول گیا، کوئی حرج نہیں۔ میں جدے سے شوال میں آیا، جدے میں رہتا تھا، مکے میں کام کرتا ہوں، شوال میں عمرہ کیا۔ جدے والوں کا تمتع ہوتا ہی نہیں، تمتع ان کا ہوتا ہے جو میقات کے باہر سے آتے ہیں۔ مکے والے ہوں یا جدے والے یا میقات کے اندر، ان کا تمتع نہیں ہوتا، حج افراد ہوگا۔ طواف کے دوران نمازی کے آگے سے گزرنا، اگر طواف والا گزر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ حجر اسود چومنے کے لیے دھکے دینا حرام ہے، نہ دیا کریں۔ حجاج عموماً متمتع ہیں، جو شخص حج بدل کے لیے آیا ہو، اجازت اگر عامر نے اس کو اجازت دے دی ہے تو حج تمتع بھی کر سکتا ہے۔ جس کے لیے وہ حج کر رہا ہے اس نے اس کو اجازت دے دی، کر سکتا ہے۔ اگر نماز کے دوران عورت آگے کھڑی ہو جائے یا دائیں بائیں برابر میں کھڑی ہو جائے تو حنفی مسلک میں نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ ایسی جگہ کھڑے ہوں کہ عورتیں آگے نہ ہوں، یا کم از کم اپنے آگے اپنا بیگ کی اتار کے رکھ لیا کریں تاکہ وہ ستھرا بن جائے۔ زندہ افراد کے لیے کوئی طواف دعا کریں، مردہ آدمی کے لیے حج ہی ہو سکتا ہے تو طواف بھی ہو سکتا ہے۔ اگر احرام کی چادر بھول سے منہ پہ لگ جائے کوئی دم نہیں آتا۔ جمعہ کی پہلی اذان ہونے کے بعد لوگ جو ہے سنتیں پڑھنی شروع کر دیتے ہیں۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ زوال جو ہے نا، وہ تقریباً وہ تو اعلان کے لیے اذان ہوتی ہے تاکہ لوگ تیاری کر کے آئیں۔ اگر اس اذان پہ تیاری کریں جو امام کے منبر پہ بیٹھنے کے بعد دی جاتی تو کب آئیں گے؟ تو وہ تو اعلام ہے، جتلانے کے لیے ہے۔ آپ نے سنتیں پڑھنی ہیں تو آپ 12:10-15 پہ کھڑے ہو کے اپنی سنتیں شروع کر دیں، زوال ہو گیا ہے۔ چونکہ اذان ہونے کے بعد تو ٹائم ہی نہیں ملے گا نا۔ حج سے پہلے کوئی طواف زیارت نہیں ہوتا، طواف زیارت کا وقت ہے 10، 11، 12۔ قضا نمازوں میں وہی نماز پڑھیں گے جیسے قضا ہوئی، ظہر قضا ہوئی تو 4 پڑھیں گے، فجر قضا ہوئی تو 2 پڑھیں گے۔ عمرے کے لیے مسجد عائشہ جانا بالکل جائز ہے۔ کہتے ہیں جی داڑھی اور جسمی یا بال کمزور ہونے کی صورت میں احرام کی حالت میں اگر ٹوٹ جائے کچھ نہیں، خود نہ توڑو، خود نہ کاٹو، ٹوٹ گئے تو ٹوٹ گئے۔ بہت سارے لوگ داڑھی کا خلال کرتے ہیں، بال گر جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا اس میں۔ خانہ کعبہ میں عورت کا با جماعت نماز تک بالکل جائز ہے۔ حضور کی بیویاں، اہل بیت رسول سب آ کے مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ بہرحال میت برآمدے میں ہوتی ہے، امام بھی وہیں ہوتا ہے، آگے دیوار ہوتی ہے، باقی لوگ چاہے جہاں بھی کھڑے ان کی نماز ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ آج کل ٹریول ایجنسی والے مردوں کو غیر عورتوں کے محرم بنا دیتے ہیں، بالکل حرام ہے۔ بنانے والے بھی گناہ گار ہیں اور بن کے آنے والا بھی گناہ گار ہے۔ اب اگر آ گئے ہو تو کم سے کم اب تو دور ہو جاؤ اس سے، جان چھوڑو اس کی، نہ ہو کہ چونکہ قانون میں تیرا محرم ہوں۔